ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج سے کچھ مہینے پہلے ہمیں یہ سننے کو مل رہا تھا کہ کویت کی گرمی نے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، لیکن ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے کہ وہاں پڑنے والی برف باری نے بھی سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ یقیناً یہ ایک عجیب سی کیفیت بن چکی ہے جسے قیامت کی نشانی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غیر متوقع برف باری کیوں ہو رہی ہے اور اسے کس طرح قیامت کی نشانی قرار دیا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ حقیقت جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ساتھیوں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں بے شمار قیامت کی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، جن میں سے بعض پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پوری ہونے کے قریب ہیں۔ ایسی ایک قیامت کی نشانی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پوری ہو چکی ہے، کیونکہ اس نشانی کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے۔ یہ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال بڑھ جائے اور پانی کی طرح بہنے لگے، اور آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے تو اسے ایک شخص بھی نہ ملے جو اس کی طرف سے اسے قبول کر لے، یہاں تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ چراگاہوں اور نہروں میں بدل جائے گی۔ حدیث کا آخری ٹکڑا بتا رہا ہے کہ عرب کی سرزمین کبھی ہری بھری، سرسبز و شاداب اور نہروں والی تھی۔ اس حوالے سے علم ریاضیات کے بعض اہل علم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ زمین کی کھدائی سے ایسے آثار ملتے ہیں جو پہلے کبھی یہاں چراگاہوں اور نہروں کے ہونے کی دلیل ہیں۔ گویا جس طرح قدیم زمانے میں سرزمین عرب نباتات سے بھری اور نہروں والی تھی، قیامت کے قریب پھر سے ایسی ہو جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلے عرب کی زمین چراگاہوں اور نہروں والی تھی، پھر صحراؤں میں تبدیل ہو جائے گی اور دوبارہ یہ سرزمین اپنی پہلی حالت پہ لوٹ جائے گی۔ اس حوالے سے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک والے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر پر تبوک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کو جمع کرتے تھے اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں میں تاخیر کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل تم انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے اور تم سورج بلند ہونے سے قبل نہیں پہنچو گے۔ تم میں سے جو آدمی بھی اس چشمے کے پاس جائے وہ میرے پہنچنے سے پہلے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس چشمے پر ہم میں سے 2 آدمی پہلے پہنچے۔ چشمے میں پانی زیادہ سے زیادہ جوتی کے تسمے جتنا تھا اور وہ بھی آہستہ آہستہ بہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا، کیا تم نے اس کے پانی کو چھوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پر بہت ناراضگی اور خفگی کا اظہار کیا۔ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے چولہوں سے چشمے کا پانی پی لیا اور اس کو کسی چیز میں جمع کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں اپنے دست مبارک اور چہرے انور کو دھویا اور وہ پانی اس چشمے میں ڈال دیا۔ وہ چشمہ پوری قوت سے ابل پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس چشمے سے پانی اپنے جانوروں اور ساتھیوں کو پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر تمہاری زندگی نے وفا کی تو تم ان قریب دیکھو گے کہ یہ سارا علاقہ باغات اور آبادی سے معمور ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے عرب کی سرزمین سرسبز ہو جائے گی، لہٰذا کویت میں ہونے والی برف باری کو قیامت کی نشانی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اس برف باری کے بعد کویت میں عجیب سی خوشیاں لوٹ آئی ہیں اور وہاں کی سرزمین شاداب ہونے لگی ہے۔ لیکن اگر ہم حقیقت کی جانب دیکھیں تو ایسی کوئی قیامت کی نشانی پوری نہیں ہوئی، کیونکہ جس حدیث کا سہارا لے کر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اگر اس حدیث کو پورا پڑھا جائے تو اس کے پہلے حصے میں فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس دولت اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ وہ زکوٰۃ لے کر نکلیں گے لیکن کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ یہاں آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی ایسا دور نہیں آیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلیں اور اسے وصول کرنے والا کوئی نہ ملے، لہٰذا ایسی ویسی کوئی قیامت کی نشانی پوری نہیں ہوئی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان چند افواہوں پر کان نہ دھریں۔ پیارے ساتھیوں، یہ تو ایک افواہ تھی جس کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا، لیکن اب آپ کو سعودی عرب میں نظر آنے والی حقیقی قیامت کی نشانی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب محصولات کو ذاتی دولت، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا،
गैर दीनी कामों के लिए इल्म हासिल किया जाएगा। मर्द अपनी बीवी की फर्माबरदारी करेगा और अपनी माँ की नाफरमानी, अपने दोस्त को करीब करेगा और बाप को दूर। मस्जिदों में आवाजें बुलंद होने लगेंगी। कबीले का बदकार शख्स कबीले का सरदार बन बैठेगा और जलील आदमी कौम का लीडर बन जाएगा, यानी हुक्मरान होगा, और आदमी की इज्जत महज उसके शर से बचने के लिए की जाएगी। गाने वाली औरतें और गाने बजाने का सामान आम हो जाएगा। कसरत से शराबें पी जाने लगेंगी और बाद वाले लोग पहले लोगों को लान तान से याद करेंगे। उस वक्त सुर्ख आंधी, जलजले, जमीन में धंस जाने, शक्लें बिगड़ जाने, आसमान से पत्थर बरसने और तरह तरह के लगातार अजाबों का इंतजार करो, क्योंकि ये निशानियां एक के बाद एक यूं जाहिर होंगी जिस तरह किसी हार का धागा टूट जाने से मोतियों के गिरने का तांता बन जाता है। नाज़रीन, इस हदीस पाक में जिक्र है कि उस वक्त का इंतजार करो जब सुर्ख आंधी आ जाएगी और जलजले आने लगेंगे। तो आपको बताते चलें कि कुछ अरसा कबल सऊदी अरब में सुर्ख आंधी ने लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया था। मुस्लिम उलमा इस सारे वाक़े को क़यामत की एक बड़ी निशानी करार दे रहे हैं। उलमा का कहना है कि यही वो सुर्ख आंधी है जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मिलता है। हैरत अंगेज तौर पर इस वाक़े को मुस्लिम उलमा के अलावा यहूदी उलमा भी क़यामत की निशानी बता रहे हैं। 71 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाले इस तूफान के मुतल्लिक यहूदी मजहबी वेबसाइट इसराइल 365 पर दावा किया गया है कि यह तूफान कुर्ब क़यामत की निशानी है और दुनिया के मामलात में खुदाई मदाखलत की अलामत है। हिबर युबाइल की आयत 13-21 का हवाला देते हुए वेबसाइट पर शाया होने वाले आर्टिकल में बताया गया है कि कयामत के करीब इस तूफान जैसे वाकयात बकसरत रुनुमा होंगे। इस आर्टिकल में यहूदी मजहबी रहनुमा पिंचस विंसन के एक इंटरव्यू का हवाला भी दिया गया है, जिसमें वो भी रेत के इस तूफान को खुदाई मदाखलत और कयामत की निशानी करार देते हुए कहते हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात ज्यादा तादाद में रुनुमा होंगे। विंसन कहते हैं कि रेत का ये तूफान फितरत और मोज्जे का मलगूबा था। ऐसे वाकयात मुस्तकबिल में इस कदर वाज़े हो जाएंगे कि इनके मौजे होने पर शक करना नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, हजरत यसीर बिन जाबिर बयान करते हैं कि एक मरतबा कूफा में सुर्ख आंधी आई। एक आदमी जिसका तकिया कलाम ये था कि सुनो ए अब्दुल्ला बिन मसूद, कयामत आ गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु टेक लगाए बैठे थे, संभल कर बैठ गए और फरमाया कि उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक मीरास की तकसीम और माले गनीमत की खुशी को छोड़ा न जाएगा। इससे वाज़े तौर पर मालूम होता है कि कयामत से कबल एक सुर्ख आंधी आएगी जिसके बाद कयामत कायम होगी। इस वक्त अहादीस में बयान करदा बेशतर अलामात पूरी हो चुकी हैं और चंद रह जाने वाली निशानियां अनकरीब पूरी होती नजर आ रही हैं, जिनमें 77 छोटी और 12 बड़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत के नजदीक जलजले कसरत से होंगे, कयामत के करीब बहुत ज्यादा अमवात होंगी और इसके बाद जलजलों के साल आएंगे। ना सिर्फ ये कि जलजलों की कसरत हो जाएगी, बल्कि जगह जगह लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे। सुर्ख आंधियां हत्ता के आसमान से पत्थरों की बारिश भी होने लगेगी। दोस्तों, आज आप देख लें कि जलजले किस कदर तबाही मचा रहे हैं। आए रोज कहीं न कहीं आने वाला जलजला जुबानों पर अल्लाह का विर्द जारी कर देता है। बेशक अल्लाह दिलों में खौफ पैदा करने वाला है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान का खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुमा आमीन।